السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک کا ترجمہ حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی شاندار انداز میں اپنی عظیم الشان ہستی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انداز بہت ہی مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے ایسی چیزوں کی مثال دی ہے جن سے ہم دنیا میں واقف ہیں یا ان کا تصور رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہستی کو سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ ان میں دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے کو تشبیہ دی گئی ہے، ان سے تشبیہ لی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کو سمجھانے کے لیے، اسی لیے یہ آیات بھی متشابہات میں شامل ہوگی، کیونکہ ان میں آخرت کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، آسمانوں کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، یا ایسی چیزوں کو سمجھانے کے لیے جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کچھ چیزوں کی مثال لی ہے اور ان کو متشابہ کر کے ان کی واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قدرت کی، بے پناہ قدرت کی مثال ایک نور سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک نور سے متشابہ قرار دیا ہے، اور وہ ایسا نور ہے جو ایک طاق میں رکھے ہوئے چراغ سے نکل رہا ہے۔ مصباح کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے چراغ، یعنی ایسا چراغ جو ایک طاق میں رکھا ہو اور ایک فانوس کے اندر ہو، اور فانوس اتنا شاندار اور اتنا چمکدار ہے جیسے کوئی تارا چمک رہا ہو، اور وہ چراغ ایک ایسے تیل سے روشن ہے جو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی خاصیتیں اسے پائی جاتی ہیں، اور وہ آپ سے آپ چراغ کو جلایا جا رہا ہے، چاہے کوئی اس کو آگ لگائے یا نہ لگائے، اور پھر اس چراغ کے جلنے سے اتنی روشنی پھیلتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، روشنی ہی روشنی پھیلتی ہے۔ اتنی روشنی، ایسی روشنی جس سے کہ اس کائنات کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔
اس کائنات کی ہر چیز اگر انسان دیکھ سکتا ہو تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ وہ کیسی روشنی ہوگی، یعنی صرف ایک سورج کی روشنی سے حال یہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہم اس دنیا، اتنی عظیم بڑی دنیا کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ہم پر صاف صاف نظر آنے لگتی ہے۔ تو وہ کیسی روشنی ہوگی جس سے ہر چیز کائنات کی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر انسان دیکھ پائے تو دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ یعنی غرض یہ ہے کہ بے انتہا روشنی جو اس چراغ سے نکل رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مثالوں سے لوگوں کو بات کو سمجھاتا ہے، اور وہی بات کے متشابہ کر کے سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس نور، یہ نور اس لیے پیدا کیا جاتا ہے اور پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت لیں، اس نور کی سے ہدایت لیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یقیناً اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس نور کو سمجھتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، اور جو جہاں یہ نور لے جاتا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس نور سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور دنیا کی کوئی چیز، کوئی کام ان کو اس یاد سے غافل نہیں کر سکتا، چاہے وہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی اور مشغلہ ہو۔ لیکن نہ وہ اپنی نماز چھوڑتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ اس امید میں ہوتے ہیں ہمیشہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال کی اچھی، بہتر سے بہتر جزا دے، اپنے فضل سے نوازے، اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے پھر اس فضل سے نواز بھی دیتا ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، یہ اس کے نور کی وجہ سے چمک رہی ہے، دیکھنے کے قابل ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے، نگاہ رکھنے والوں کے لیے دیکھنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے، اور انسان کوشش کر کے اس کو حتی الامکان دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اور جتنا جتنا دیکھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اس کی عظمت کا، اس کائنات کی عظمت کا قائل ہوتا جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سائنسدان آج تک پتہ نہیں کر سکے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے۔ یہ سائنسدانوں کا یہ نقطہ نظر ہے، اور یہ اسی نتیجے پہنچے ہیں کہ اتنی جد و جہد کے بعد بھی انسان ابھی تک صرف 1% حصہ اس کا دیکھ پایا ہے، یعنی آبزرو کرنے والی جو یونیورس ہے وہ اس کا، اس پوری کائنات کا ایک حصہ ہے، یعنی ابھی 99 حصہ انسان ابھی تک نہیں دیکھ پایا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس نے اس نور کو اور جس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نور کو پیدا کیا ہے، وہ ہستی کیسی عظیم ہوگی، کیسی عظیم ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قدرت کتنی عظیم ہے۔ تو ہمیں صرف اس کی قدرت کا قائل ہو کے اس نور میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہمیں دی ہے اس میں آگے بڑھنا ہے، اور اپنی آخرت بہتر کرنے کی، کامیاب کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نور سے ہمیں پوری ہدایت دے، اپنے نور سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔